بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح سلسلہ وال ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج 12ویں جو روزہ ہے کل کا، اس کے لیے نماز تراویح ہوگی، اور اس میں سورۃ نحل کا آخری حصہ وہ ہم کور کریں گے، پلس اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل وہ مکمل پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورۃ کاف وہ پڑھی جائے گی، یعنی 15 پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا آج۔ تو اس میں سورۃ نحل جو ہماری کل سے شروع تھی، اس کے آخری جو پائیہ ہے، اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب ہر امت میں انہی میں سے خود دن میں ایک گواہ اٹھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی پہلی امتیں ہیں یا نبی گزرے ہیں ان سب کے اوپر گواہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارا جو پیریڈ گزر رہا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان کے بھی گواہ ہوں گے۔ تو یہ پھر اس کے بعد اس میں ایک آیت کریمہ ہے جو خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربی اور زکوٰۃ دینے کا، اور اسی طرح منع کرتا ہے فحشاء سے، منکر سے، بغی یعنی کہ سرکشی سے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے اسی کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اس میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ جو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، تو یہ آیت بھی اسی کے اندر ہے۔ پھر چلتے چلتے اس کے اندر اور ایک اور ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی ایسی بستی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، کہ ایک ایسی بستی جس میں ہر طرح سے خوشحالی ہے، اور اگر وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے لگ جائیں تو پھر ہم اس کو بھوک کے لباس کا ذائقہ چکھائیں گے۔ یہ اس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بھوک آئے گی۔ پھر یہ چلتے چلتے پھر آگے سورت یہ جو بنی اسرائیل یہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات کریمہ ہیں، اور یہ صبح شروع بھی اس سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہوا تھا اس سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے اس کے اندر ہمارے سوشل بہت زیادہ وہ جو ہمارے سوشل حقوق ہیں والدین کے، اس کا ذکر ہے۔ جس طرح والدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے جو والدین ہیں ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا، کہ اپنا مال فضول خرچی میں خرچ نہ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور کیا تم زمین کو چیر سکتے ہو اگر اکڑ کے چلتے ہو تو۔ اور پھر اسی طرح ولا تمشی فی الارض، یہ جو میں نے کہا ولا تمشی فی الارض مارہا، کہ اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض، کیا تم زمین کو چیر سکتے ہو۔ اور پھر یہ چلتے چلتے پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا فَآمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرِّ اور يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پاری زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح پھر آگے جو نفلوں کا ذکر ہے، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں مغرب کی، رات کی یا صبح کی، اور تہجد کی اور نوافل جو پڑھتے ہیں، اس کا ذکر ہے اسی کے اندر۔ اور پھر آگے یہ دعا بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو یہ یہاں وہ بھی اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ کل لو انتم، کہ فرما دیجئے کہ تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی وہ خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روک لیتے، یعنی انسان کی جو فطرت کے اندر ایک بخل ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر جتنے بھی دولت دے دی جائے نا تو پھر ہی وہ خرچ کرتے ہوئے نا وہ قطورہ لفظ آیا، بخیل کا بھی آیا ہے، قطورہ کا بھی آیا، مختلف آیا نا، تو یہاں پہ یعنی بخیل ہوگا
روکے گا، ڈرے گا کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ جو سورۃ کہف ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اور یہ بیسیکلی 5 صورتیں قرآن پاک میں جو الحمدللہ اس سے شروع ہوتی ہیں نا، تو سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ انعام تھی، یہ سورۃ کہف ہے، پھر سورۃ سبا ہے اور سورۃ فاطر ہے۔ یہ 5 صورتیں جو الحمدللہ اس سے شروع ہوتی ہیں، الحمد سے، کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ جو سورت ہے اس کے اندر 3 قصے ہیں سابقہ، 3 واقعات ہیں وہ، اور پلس 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اور پھر اسی طرح اس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے جب وہ اصحاب کہف ان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو قرآن پاک میں آ گیا کہ آپ یعنی اس طرح نہ کہو کہ کل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہو انشاءاللہ، یعنی کہ انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم بھی جو انشاءاللہ، ہمیں بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے، ایک تو انشاءاللہ، پھر اسی طرح اس کے اندر آیا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ لفظ بھی آیا ہے، پھر انشاءاللہ کا لفظ ایک اور مرتبہ بھی آیا۔ تو اب اس کے اندر ایک قصہ ہے اصحاب کہف والرقیم کا، وہ یہ تھا کہ بادشاہ تھا دقیانوس، کرسچن بادشاہ تھا، بلکہ مشرک تھا وہ، اس میں کچھ نوجوان تھے تو وہ کرسچن تھے اس ٹائم۔ اب انہوں نے وہ بادشاہ نے ان کو تنگ کیا کہ مشرک ہو جاؤ، تو اب وہ وہاں سے نکل پڑے، چل پڑے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اس نے بڑی آفر کی کہ ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ تو آگے گئے تو آگے پیچھے انہوں نے وہ پیچھا کیا، تو وہ ایک غار تھی اس کے اندر وہ چھپ گئے، اصحاب کہف اسی کے نام تھے، اصحاب کہف والرقیم دونوں لفظ ہیں۔ اب وہ جب چھپ گئے تو اس کے اندر پھر اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے لیے وہ جو غار تھا اس کے دروازے تھے تو سورج کو بھی موڑ دیا جاتا، سورج بھی وہاں سے جب وہ طلوع ہوتا تھا تو سائڈ پہ چلا جاتا تھا، غروب ہوتا تھا تو سائڈ پہ چلا جاتا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ جو کتا تھا ان کا، وہ بھی ادھر غار کے دہنے کے اوپر نہ، وہ اپنے ہاتھ پہ، اس کی کنڈیشن کا بھی ذکر ہے، کیسے ہاتھ پھیلا کے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ ان کا عدد بھی آیا ہے کہ کچھ کہتے کہ وہ 3 تھے، چوتھا اس کا کتا تھا، پھر کچھ کہتے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اب کتا دیکھو ان کے ساتھ اگر مل گیا تو اس کا وہ قرآن پاک کی آیتوں میں ان کا بھی ذکر ہے، اب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو وہ ان کا ذکر ہے۔ تو اب وہ تقریباً 309 سال، بلکہ آیا سیدھا آیا 309 سال وہ غار میں سوئے رہے۔ تو جب وہ اس کے 309 سال کے بعد وہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اشرفیاں جو پاس تھی نا، کہ آپ لے کے جاؤ بازار میں کھانا تو لے کے آؤ۔ تو اب یہ جب گیا بازار میں لینے کے لیے تو لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ آپ جو ان سے بات کرنا نا کسی سے بھی تو بڑے آرام اور دھیمی آواز میں کرنا، سافٹ کرٹیزی اس کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا، اس کے بارے میں اکثر وہ علماء سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا مرکز بھی ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا لفظ ہے، اور یہ موٹا بھی لکھا جاتا ہے اکثر قرآن پاک کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نرم گفتگو کرنا، سافٹ تھی۔ تو یہ جو سافٹ سکل ہے اس کے حوالے سے، تو وہ جب لینے گیا تو وہ تو پتنی 309 سال گزر گئے تھے، کرنسی بھی بدل گئی تھی، تو اس طرح ان کا وہ پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کو وہ قصہ بیان کر دے 2 آدمیوں کا۔ اس میں سے ایک آدمی تھا، اس کے باغ تھے انگوروں کے، پھر باغوں کے ارد گرد ایک باڑ تھی کھجوروں کی، پھر باغ کے اندر فصلیں تھی، کھیت تھے، اور اس میں نہریں گزرتی تھیں۔ اب اس کے پھل آتے تھے بہت زیادہ، اور وہ اس آدمی بڑا خوشحال تھا، اور بھی اس کے پاس دولت کافی مال تھا۔ تو اس کا ایک ہمسایہ تھا، اس کو وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ میرا نا بڑا باغ ہے، میرا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے کہ چل آ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس کو لے کے وہ باغ میں چلا جاتا ہے، تو وہاں جا کے اس کو وہ دکھاتا ہے، اور جب باغ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں پڑھتا لفظ ماشاءاللہ لا قوت باللہ، اس طرح نہیں کہتا۔ تو اب وہ اس کو کہتا ہے دیکھو یہ میری نا بڑی دولت ہے، بڑا باغ ہے، پھل ہیں، تو میں نہیں، یہ کبھی بھی نابزا ابداً، اس طرح لفظ ہے کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر یعنی قیامت بھی آ گئی نا تو جب میں مروں گا تو بعد میں اسی طرح مجھے اسی طرح نا خوشحالی ملے گی، ادھر بھی ایسا ہوگا۔ تو اب جو دوسرا وہ غریب تھا اس نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، تم مٹی سے بنے ہوئے، نطفے سے پیدا ہوئے ہوئے، پھر آپ پورا آپ کا جسم بنا، تو آپ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ اتنے مالدار ہیں تو آپ تو کنگلے ہو جائیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ پتنی اتنی نعمتیں سے نواز دے۔ یعنی وہ ناشکرہ تھا اس کے باوجود، اور وہ شکر کر رہا تھا مجھے اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو باغ تھا اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب آیا کہ وہ سارا باغ ختم ہو گیا،
تو جب ختم ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ میں نہ تو مجھے شرک کرنا چاہیے تھا، نہ ہی مجھے تکبر کرنا چاہیے تھا اس طرح۔ پھر اس کے بعد آگے وہ آتا ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خضر علیہ السلام سے جا کے ملو، ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ نبی تھے اور یہ نبی نہیں تھے، تو اب ان کے جا کے ملے، تو جب ملے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے آپ کو ملنا ہے، تو آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب آپ میرے پاس ملنا ہے نا، تو آپ میری صحبت میں تب رہ سکتے ہو جب آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ چل پڑے۔ جب آگے گئے کشتی میں سوار ہوئے، پار کی کشتی نئی بنی تھی، تو آگے جو ہی اترے تو انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، ایک جگہ سے سوراخ کر دیا۔ اب وہ بول پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بھئی آپ نے کشتی کیوں دی؟ انہوں نے ہم سے کرایہ ہی نہیں دیا، بھلا کیا اور آپ نے کشتی توڑ دی؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے بولنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں نہیں بولتا، تو پھر وہ چل پڑے۔ پھر آگے گئے تو ایک بچہ تھا کھیل رہا تھا، تو اس بچے کو دیکھا نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مار دیا بچے کو۔ تو اب یہاں سے اینڈ ہو جاتا ہے نا، تو آپ فوراً بول پڑے کہ بھئی ایک کوئی گناہ بچے کو آپ نے کیوں مار دیا نا، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ تو یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلے گا، تو انشاءاللہ وہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔